وسيلة سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. عقیدت و احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرما بلند آواز سے اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا محمد وصحب سیدنا محمد وبارک صلاة وسلام علیکہ صلاة وسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیعنا یوم الجزاء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا كرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک جگہ مختصر گفتگو تھے میری، وہاں ایک دوست وہ یہیں MBBS کہیں کر رہا ہے، انہوں نے ہاتھ میں سلپ دے دی تھی، ایک نعت کی فرمائش تھی، وہاں ٹائم نہیں ملا اور نکلتے ہوئے اس نے پھر اصرار کیا کہ اب آپ کو دوسرے پروگرام میں جانا ہے تو وہاں ضرور اس کو پڑھ لیجئے گا. زیادہ نہیں بس 2-4 اشعار پڑھیں گے، محبتوں سے ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے آپ. آج کی رات دعائیں قبول ہوتی ہیں. ذرا پورا مجمع میری طرف متوجہ ہو کر کے سبحان اللہ کہہ دیجئے. ایک ایک لمحہ آپ کا بڑا قیمتی ہے، ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے. یہ لمحات آپ اللہ کی محبت میں گزاریں، حضور کی محبت میں گزاریں،
اپنے زبان سے بھی ذکر کرے اور دل کو بھی اپنے رب اور رسول کی طرف متوجہ رکھ لیجیے، اور ایک ایک لمحے کی قدر کر لیجیے۔ ابھی آپ سن ہی رہے تھے کہ آج کی شب میں لکھا جاتا ہے اس سال کون رہے کون نہ رہے، تو موت تو ایک ہی بار آنی ہے، بار بار تو آئے گی نہیں، لیکن آج کی شب ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا جب بھی ہم مرے تو مومن مرے، عاشق رسول مرے۔ مقرر عمر ہے، اللہ فرماتا ہے اذا جاء اجل لا يستقدم ولا يستاخر۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، قرآن کا فرمان ہے کہ موت آئے نہ یہ آگے نہ یہ پیچھے بڑھ جائے گی۔ اب جب یہ یقین کامل ہمارا ہے کہ مرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم دعائیں مانگے مولا ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر ہم کبھی نہیں مریں گے۔ مرنا تو ایک ہی بات ہے، اور جب بھی مرنا ہو اللہ فرماتا لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مرنا تو کسی بھی صورت میں ہے، لیکن مت مرو گنہگار۔ بس یہ ایک چیز بہت ضروری ہے، کوئی جوان مرے کوئی بوڑھا مرے، کوئی امیر مرے کوئی غریب مرے، کوئی صحت مند مرے کوئی بیمار مرے، مرنا کسی بھی صورت میں ہے انسان کو۔ دنیا میں اگر یہاں تک بھی دور چل رہا ہے کہ خدا کی خدائی کا بھی انکار ہونے لگا ہے، ایٹلیسٹ ایک دنیا میں فکر چل رہی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود بنی ہوئی ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں۔ یہ ان کی بہت گندی اور احمقانہ سوچ ہے، لیکن میں اس طرف زیادہ وقت دیے بغیر اتنا کہوں گا کہ آج کے زمانے میں بھی وہ لوگ ہمارے کالجوں میں پڑھانے والے بڑے بڑے پروفیسر بھی ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی ہیں، جو اس فکر سے متاثر ہو چکے ہیں کہ دنیا خود بنی ہے، ٹھیک ہے وہ۔ اب ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ ہماری نظروں کے سامنے ابھی تک کوئی چیز خود بنی نہیں، تو اتنی بڑی کائنات خود کیسے بن سکتی ہے؟ بہرحال میرے کہنے کا بس اتنا مطلب ہے کہ اللہ کے بھی منکر دنیا میں ہے، لیکن موت ایسی چیز ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ موت ہی وہ چیز ہے جس کی کسی کے اندر انکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب جب اتنی حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ مرنا ہے اور یہ بھی نہیں لکھا، ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ کب مرنا ہے، اگر اتنا پتا ہوتا آپ کی عمر 80 سال ہوگی پھر مرو گے تو میں آپ کو ڈراتا نہیں، میں آپ کو چھوٹ دے دیتا، کرو جو آپ کو 70 سال مرضی ہے کرو، پھر 10 سال جا کے کچھ کریں گے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا ہے کب مرنا ہے۔ اقبال نے کہہ دیا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ پھر نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں جن کے لیے ہم نے ساری زندگی برباد کر لی ہے، ساتھی اولاد اہل خانہ جن کے لیے ساری زندگی ہم نے برباد کی ہے، وہ ساتھی زیادہ سے زیادہ ساتھ قبر تک دینے والے، قبر سے آگے ہمارے ساتھ کوئی جانے والا
آپ بیدار ہیں، تھکان اگر مت ہوئی تو سبحان اللہ کہہ دو۔ جتنے قریبی ساتھی ہیں بتائیے، ان سارے ساتھیوں میں سب سے قریب انسان کا ماں ہے، باپ ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، باقی تو اس کے بعد ہے۔ نہ ساتھی ساتھ بولیے، نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں، نہ دولت کام آتی ہے۔ جس دولت کے لیے ہم نے جھوٹ بولا، دھوکے دیے، لوگوں کا قتل کیا، لوگوں کے حقوق کھائے، ہڑپ کیے، ان کی کمائی اور ان کے خون سے ہم نے اپنے بنگلے بنا دیے، لوگوں کے خونوں کو چوس کر کے ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں گے، وہ دولت کام نہیں آئے گی۔ انسان مرے گا، 70-80 سال بھی محنت کرتا رہے، راتوں دن جیسا کرتے ہیں آج لوگ، نہ کہیں رات کا پتہ چلتا ہے نہ کہیں دن کا پتہ چلتا ہے، لیکن لاسٹ میں جب مرے گا 80 سال محنت کرنے کے باوجود بھی دنیا سے 3 کپڑوں کے سوا کچھ بھی ساتھ میں نہیں لے گا۔ اسی لیے اقبال نے ہمیں سمجھایا تھا، آگاہ اپنی موت سے، توجہ ہے، آگاہ اپنی موت سے، کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں۔ میں آپ سے جواب چاہتا ہوں، اگر آپ بیدار ہیں، آج تک کسی کا بیٹا باپ کے ساتھ قبر میں زندہ داخل ہوا ہے؟ آپ جواب نہیں دے رہے، مجھے پورا جواب دیجئے محبتوں کے ساتھ۔ آپ کا زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، مجھے پتا ہے آپ کو بھی تھکان ہے، لیکن آپ سے زیادہ دباؤ آج پورے دن، بلکہ لگاتار بارش کے مہینے میں ہر دن 2 جگہ تقریریں ہو رہی ہیں، آج بھی دن سے بھی تک 2-3 تقریریں ہوئی ہیں، لیکن آپ جذبے میں رہیں گے تو انشاءاللہ میں بھی اپنی تھکان کا آپ پر اثر نہیں ڈالوں گا۔ آپ ذرا محبتوں کا ثبوت دے دیجئے، سبحان اللہ کہہ کر کے۔ جواب میں آپ سے، بھیا یہ لائٹ بند کرو پلیز، مہربانی ہوگی، یہ آنکھوں پر پڑتے سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے جواب چاہتا ہوں، کیا آج تک کسی کا بیٹا اپنے مردہ باپ کے ساتھ قبر میں زندہ داخل ہوا ہے؟ آج تک کسی کی ماں باپ یا قریبی کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ قبر میں زندہ چلا گیا؟ آج تک کتنی دولتیں ہم نے جمع کی ہیں، کسی کو سفید کپڑے کے علاوہ سنہری کپڑوں میں، ریشمی لباس میں بڑا قیمتی کفن دیا گیا یا سادہ کفن دیا گیا؟ بولیے، ہر ایک انسان کو مٹی پر ہی لٹایا گیا ہے یا امیروں کو سونے پہ لٹایا گیا ہے؟ مٹی پر۔ جواب آپ دیتے رہیے، ادھر بیٹھ کے بھائی، بیٹھ جائیں۔ جو سب سے بڑا دولت والا آدمی ہے، کیا اس کو بھی اسی مٹی پہ سلایا گیا جس مٹی پر ایک غریب آدمی کو 3 کفنوں کے اندر لپیٹ کر کے لٹایا گیا؟ یا امیر کے لیے کچھ الگ سونے کا اندر سے سسٹم بنایا جاتا ہے، چاندی لگا کر کے قبر بنائی جاتی؟ تو اسی لیے حاتم طائی جس نے آدھے دنیا پر حکومت چلائی، جب مرنے کا ٹائم آیا اس نے کہا میں جب مروں گا تو تابوت جو ہے، جس تابوت میں مجھے اٹھا کر لے جاؤ گے، مہربانی کر کے کفن سے باہر میرے دونوں ہاتھوں کو ایسے رکھنا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا تھا کہ دنیا کو یہ سبق ملے، حاتم طائی جیسے بادشاہ بھی دنیا سے خالی ہاتھ اب کہنا یہ ہے، اقبال کہتے ہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی
آپ جواب دیجئے ذرا بیداری کے ساتھ، آگاہ اپنی موت سے آپ میں سے کسی کے پاس کوئی پرچی ہے جس پہ یہ لکھا ہے کہ میں 90 سال میں مروں گا؟ اگر ہے تو مجھے دکھا، مہربانی کریں۔ آپ کے پاس کسی کے پاس کوئی پرچی لکھی ہے یقیناً جو یہ کہے گا میں کل صبح تک زندہ رہوں گا؟ ارے حضور کے صحابہ، گارنٹی نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا جابر اذا اصبحت، جب آپ صبح کرو گے، صبح کے ٹائم میں جب آپ زندہ ہوں گے، فلا تنتظر المساء، تو شام کا انتظار مت کیا کرو۔ آپ حضور کی حدیثیں سن رہے ہیں پیار سے؟ شب برات میں جو آنے کا مقصد ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، ذرا پیار سے بولیے۔ آپ نے نعتیں بھی سنی، سب کچھ سنا ہے، بس مختصر نصیحت کے الفاظ عرض کروں گا۔ آج کی شب میں آئے ہو تو کچھ لے کر کے جاؤ یہاں سے، کچھ بدل جاؤ، سدھر جاؤ، سنبھل کے یہاں سے نکلو۔ یہی ہے مقصد شب برات منانے کا۔ تو حدیث پاک میں سنانے جا رہا حضرت جابر جو نبی کے صحابی ہے، سنیے، وہ صحابی صرف ایمان والے نہیں تھے، ایقان والے تھے۔ ایمان الگ چیز ہے، ایقان الگ چیز ہے۔ ایمان والا کبھی بھی بگڑ سکتا ہے، یقین والا کبھی نہیں بگڑتا ہے۔ ایمان والا کبھی بھی کسی کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن یقین والا کبھی کسی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ سارے صحابہ صرف ایمان والے نہیں تھے، یقین والے بھی تھے۔ اور یقین کیوں نہ ہو، یقین کا مرکز محمد عربی ان کے سامنے موجود تھا۔ ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ یقین کا مرکز، ایقان کا سینٹر، ایقان کا منبع پیارے آقا ان کے سامنے موجود تھے۔ ان کے پاس یقین نہ ہو تو پھر کن کے پاس یقین ہو؟ ان کی حالت یہ تھی، حضرت ابن مالک سے میرے مصطفیٰ نے کہا مالک صبح کیسی کی؟ کہا میرے آقا میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی، لیکن یقین کا یہ معاملہ ہے جنتیوں کو جنت میں دیکھ رہا، سبحان اللہ، جنتیوں کو جنت میں دیکھ رہا۔ یہ تھا ان کے یقین کا معاملہ۔ اب 14 صدیاں گزر گئی ہیں لوگوں، اب آج کا وہ دور کی جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، صبح انسان گھر سے نکلے گا مومن، جب لوٹے گا تو کافر لوٹے گا۔ جب صبح نکلے گا تو کیا نکلے گا؟ مومن۔ اب شام کو واپس آئے گا تو کافر ہو کر کے واپس آئے گا۔ یعنی اتنی بھی ثابت قدمی نہیں ہوگی، صبح سے شام تک بھی وہ استقامت اختیار نہیں کر پائیں گے۔ اب اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اب اس دور میں ہمیں کتنی فکر کرنی ہے اور ہم کتنی کر رہے ہیں یہ آپ سبھی لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر میرے نبی نے دست پاک رکھا، کیا فرمایا؟ جابر اذا اصبحت، جب آپ صبح بیدار ہوں گے، فلا تنتظر المساء، شام تک زندہ رہنے کی امید مت رکھنا۔ جب صبح بیدار ہوں گے تو شام تک زندہ رہنے کے لیے انتظار نہ کرنا۔ اذا امسیت، میرے نبی نے فرمایا او جابر، اگر شام کے ٹائم میں تم زندہ ہوں گے، جب تم شام کرو گے، فلا تنتظر الصباح، تو پھر صبح تک زندہ رہنے کی امید نہ رکھنا۔ اب حدیث آپ نے یاد رکھ لی، عربی میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، کم از کم اس کا مفہوم یاد رہا۔ جواب دیجیے، کیا فرمایا جابر کو؟ جب صبح
کرو گے تو شام کا جب صبح اٹھو گے تو شام تک زندہ رہنے کی امید نہ رکھنا. امید نہ رکھنا. حدیث یاد رکھیے، حضور کی بات ہے، جی بخاری کی حدیث ہے. اور جب شام کو آپ زندہ ہوں گے تو اب صبح سے شام اور شام سے صبح، یہ کتنا لمبا ٹائم ہے؟ زیادہ تو نہیں نا؟ زیادہ تو ہمارے حساب سے ہے ہی نہیں. صبح سے شام تک تو 12-13 گھنٹے، شام سے صبح تک پھر 13-12 گھنٹے، اتنا ہی ہے نا. اب سنو میرے آقا نے کیا فرمایا آگے، پھر محاسبہ کرنا اپنے آپ کا. فرمایا میرے جابر سن لے، اگر تم نے لمبی زندہ رہنے کی لمبی امید بنائی، اب یہ لمبی امید ہے. سبحان اللہ. اگر کچھ لوگ سمجھ رہے تو وہی سبحان اللہ کہہ دو بس. دیکھیے لمبی امید حضور نے کس کو بتائی ہے؟ اسی لیے میں نے کہا تھا اگر کسی کے پاس پرچی ہے تو دکھائے کہ میں کل تک زندہ رہوں. اگر آج کی دور میں بھی ہم نہیں سدھریں گے تو ہم جیسا کوئی پتھر دل نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اچانک موت واقع ہوں گے اور وہ بھی جوانوں کے موت واقع ہو جائے گا. یہ قرب قیامت کی ایک علامت ہے. سڈنلی ڈیتھ، لیکن وہ بھی بوڑھے نہیں، نوجوانوں کے موت واقع ہو جائے گا. وہ بھی ہمارے سامنے ہو رہے ہیں. چلتا پھرتا صحت مند انسان گر جاتا ہے، مر گیا. جنازہ ہم پڑھتے ہیں لیکن بدلتے نہیں. قبروں کے اوپر مٹی ہم ڈالتے ہیں لیکن ہم بدلتے نہیں ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور ہم پڑھتے ہیں لیکن خود نہیں بدلتے ہیں. اسی لیے امام غزالی نے فرمایا اگر تمہیں وعظ اور تقریر اور نصیحت سے اثر نہ ہوا تو سمجھنا تیرا دل پتھر سے بھی بدتر اور سخت ہو چکا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اگر وعظ اور نصیحت سے تمہارے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، خوف آخرت پیدا نہ ہوا، اللہ اور قبر اور خوف کا اثر تمہارے دلوں پر نہ ہوا، تو غور کرنا تجھے اپنے قسمت پہ رونا پڑے گا، کیونکہ تیرا دل پتھر سے بھی سخت ہوا ہے. اب کہیں گے پتھر سے سخت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں پتھر سے چشمے نکلتے ہیں. سبحان اللہ. پیار سے آواز آئے. پتھروں سے کبھی کبھی چشمے نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے. بلکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ جو پتھر پھٹ کر کے ان سے جو چشمے نکلتے ہیں اور یہ جو اونچائی سے کبھی خود بخود پتھر نیچے گر جاتے ہیں، یہ مت سمجھنا خود گر گئے. من خشیت اللہ، یہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے اندر ہو جاتا ہے. خدا کے خوف کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اب امام غزالی فرماتے ہیں اگر وعظ و نصیحت سے اثر نہ ہوا تو پھر کبھی تنہائی میں قبرستان میں جایا کرو اور اپنے کسی ساتھی کی قبر پہ جایا کرو. جو جوان دوست تیرا کھاتا پیتا اٹھتا پھرتا چلتا تیرے ساتھ تھا، تھوڑی دیر تنہائی میں اس کی قبر پر رہو اور اس کے ساری زندگی کے حالات اپنے سامنے لے آؤ. ہو سکتا ہے یہ چیز تیری ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. ورنہ اپنے مقدر پہ رونا، قسمت پہ رونا تو پتھر سے بھی سخت ہو گیا ہے. اب سنیے وہ پہلی والی حدیث. حضرت جابر کو میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہو جابر جب صبح زندہ ہوں گے تو شام تک انتظار نہ کرنا، شام میں زندہ ہوں گے صبح تک زندہ رہنے کی امید نہ رکھنا. لیکن آگے والا جملہ سنو، میرے نبی نے فرمایا لمبی امیدوں سے تمہارا دل پتھر ہو جائے گا. اب یہاں آپ کو غور کرنا پڑے گا حضور نے کس چیز کو لمبی امید قرار دیا ہے. اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو دوبارہ حدیث پر غور کر لیجیے. فرمایا صبح سے اور شام سے انتظار نہیں کرنا. اگر اتنا بھی انتظار کیا کہ میں شام تک زندہ رہوں گا یا شام سے صبح تک زندہ رہوں گا، میرے مصطفیٰ نے اس کو بھی لمبی امید قرار دیا ہے.
زندہ رہنے کی پیار، اس کو بھی میرے مصطفیٰ نے زندہ رہنے کی لمبی امید قرار دیا ہے۔ اب خود فیصلہ کر لو ہماری کتنی لمبی امیدیں ہیں۔ اب کمپیئرزن تھوڑا کرو، جلدی سے سوچ لیجیے آپ۔ حضور نے فرمایا صبح سے شام سے زندہ رہنے کی امید رکھو گے تو دل پتھر سے بھی سخت ہو جائے گا۔ اب میں آپ سے جواب چاہتا ہوں لوگوں، زندہ تو رہنا ہے، ضروری رہنا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ تم زندہ مت رہو، تم زندگی کو چھوڑ دو، زندگی کو کام کو چھوڑ دو، میں یہ سمجھانے نہیں آیا ہوں، لیکن میرے نبی کی حدیث سنو اور غور کرو۔ کیا فرمایا؟ اگر صبح سے شام تک زندہ رہنے کی امید رکھی کہ میں زندہ رہوں گا، اس کو بھی میرے نبی نے لمبی زندہ رہنے کی لمبی امید قرار دے دی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اس امید رہنے، اتنی دیر زندہ رہنے کی امید رکھنے کی وجہ سے تمہارا دل۔ اب فیصلہ کرو، جس کو 100 سال تک بھی مرنے کی امید نہیں ہوگی، اب خود فیصلہ کرو، جس کو موت یاد ہی نہیں ہے، جس کو یہ پتا بھی نہیں کہ مجھے مرنا بھی ہے کہ نہیں، جو 100 200 سالوں کی سوچتا ہے۔ آج کل کسی سے کہتے ہیں بھیا حج کرو، کہتا ہے ابھی بیٹوں کی شادی نہیں ہوئی، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی، پہلے ان کو شادی کریں گے، پھر ان کو مکان بنا کے دیں گے، پھر حج کو جائیں۔ میں نے کہا بہت کم امید رکھی ہے زندہ رہنے کی۔ ایسی بہت ساری مثالیں۔ تو لوگوں غور کرو، 100 سال کی امیدیں جس کے پاس ہوں گے، 50 سال کے لیے جو سوچ رہا ہوگا، 70 سال تک زندہ رہنے کی جو سوچ رہا ہوگا، اب بتاؤ اس کے دل کی کیا حالت ہوگی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، اسی لیے تو میرے پیارے آقا نے فرمایا تھا جس کو دن میں صرف 20 مرتبہ موت یاد آ جائے گی، اس کو میری طرف سے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تکبیر اللہ، اسلام عالم کی۔ میرے آقا نے فرمایا، نعت تو پڑھیں گے بیچ میں تو انشاءاللہ تو ہو ہی جائے گی، قبلہ فاروق صاحب اشارہ دے رہے کہ نعت کے لیے آپ نے کہا تھا، وہ تو میں سنا ہی دوں گا انشاءاللہ، لیکن گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھا لیں گے، ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دیجیے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جس کو دن میں صرف کیا حضور کی حدیثیں سنا رہا ہوں، ذرا پیار سے سنیے، محبت سے سنیے۔ فرمایا جس کو صرف دن میں 20 مرتبہ موت یاد آ جائے گی، اس کو میری طرف سے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہوا میرے آقا یا تو 20 نہیں یا تو 100 مرتبہ دن میں موت یاد کرتے ہیں، لیکن حضور نے کہا صرف کتنی بار؟ 20 بار۔ آج تو ہم ہر قدم پر کہتے ہیں کہ مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ اور رشوت خوروں کا حال یہ ہے، وہ رشوت لیتے لیتے بھی کہتے ہیں بھیا کچھ چائے پلا دو، اس دنیا سے کیا لینا ہے، کچھ تو دے دو۔ آپ معاف کرنا، برا نہ ماننا میری بات کو، یہ ہے موت کو یاد کرتی ہے۔ بالکل یہی بات، بالکل یہی۔ رشوت خور جب رشوت لیتا ہے نا کسی سے، اس کو اس وقت بھی کہتا ہے بھیا کچھ چائے شاید تو پلا، یہاں دنیا سے کیا لینا ہے۔ اب بتاؤ یہ بھی موت کو یاد کر رہا ہے۔ اس طرح تو ہم دن میں 20 کی بات ہی نہیں، ہم تو 100 200 مرتبہ موت کو یاد کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا صرف 20 مرتبہ جو یاد کرے گا، صرف 20 مرتبہ جو یاد کرے گا، خوف خدا سے
آپ برا نہ مانا، یہ بچے ہیں بیچارے، ان کی خطا نہیں ہے یہ جو پٹاخے مار رہے ہیں نا اگل بگل میں، یہ ان کی خطا نہیں ہے۔ یہ جو تم ان کو جو جب ان کی برتھ ڈے ہوتی نا، آپ ان کے ہاتھ میں کیک دے کر کے، چاقو دے کر کے کیک جب کٹواتے ہیں نا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک یہ ان بچوں کی غلطیاں نہیں ہے جو آج کے شب میں بھی پٹاخے مار رہے ہیں، بے شک جو اس شب میں بھی پٹاخے مار رہے ہیں، غیر مسلمانہ کام جو کر رہے ہیں، شیطانی جو حرکتیں یہ